وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتنا بسلطان مبین۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ موسیٰ نے کہا اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئی، یعنی قوم نوح کی اور عاد اور ثمود کی اور اس کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا تم تو ہم جیسے انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں۔ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ رب العالمین کے ہدایت اور عطا پر ملتی ہے۔ یعنی انسانی زندگی میں دو مراحل ہوتی ہیں، ایک خوشی کا اور ایک غم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کی صرف وہ دو کیفیت ہوتی ہے، جب اللہ اسے انعامات سے نوازتا ہے تو وہ شکر کرنے والا شاکر بندہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین جب اسے امتحان اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو وہ صبر کرنے والا صابر بندہ ہوتا ہے۔ یہ جو شکر گزاری ہے، اگر غور کرے آدمی تو کسی بھی چیز پر جب نظر ڈالتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ ساری تعریف اللہ کی۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد ہم کو ناقص نہیں بنایا، کامل بنایا۔ یعنی کوئی چیز کم نہیں ہے، جسموں میں ٹانگ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، بینائی ہے، سماعت ہے، بہرے نہیں ہے۔ غور کرے آدمی تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ رب العالمین تو نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا۔ اب صرف اتنا ہی نہیں، جب آدمی غور کرے پھر اتنا دماغ دیا کہ سارے جسمانی اعضاء مکمل ہونے کے باوجود دماغی اعتبار سے ایسا ہے کہ بدھو اور بے وقوف نہیں بنایا، بہت صحیح بنایا، میڈیم بنایا، اتنی ذہانت تھی کہ ہم اچھا اور برا سمجھ سکے۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے، اس نے گھر دیا، والدین دیے، بیوی بچے دی، بھائی بہن دیے، نہ جانے کتنے ہیں کرائے مکانات پہ رہتے ہیں، جنگلوں میں زندگی گزارتے ہیں، نہ جانے کتنے ہیں، آدمی سوچتا جائے سے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں جو پیدا کی ہے تو کوئی بیماری نہیں تھی کہ شوگر ہے تو میٹھا نہیں کھا سکتے، پریشر ہے تو تیل کا اور مرغن غذائیں نہیں استعمال کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت اللہ رب العالمین کی ملتی ہے کھا لیتے ہیں۔ پھر بدن ایسا دیا کہ سب ہضم ہو جاتا ہے، آدمی کے جسم کے اندر گیا ہضم کرنا شروع کر دیا۔ پھیپڑے اللہ نے ایسے بنائے کہ وہ باقاعدہ پانی کو اور پیشاب کو الگ کر دیتا ہے اور خون کو الگ کر دیتا ہے، اس میں آمیزش نہیں کرتا ہے، ورنہ ہر ٹائم آدمی ڈائلیسس پہ جائے۔ غور کرتا جائے آدمی، اللہ کی نعمتیں دی، اس کو استعمال کیا، اس کے استعمال کے بعد جو اس کے فائدے جسم کو ہونے تھے وہ ہوئے، مضمرات سے آدمی بچ گیا۔ اور بھی بے شمار نعمتیں ہیں
جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہمارے بہت سارے رشتے دار ہیں جو ہمارے ہر مشکل مرحلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. دوست و احباب ہیں. اور کرتا جائے. پھر اللہ رب العالمین نے موسموں کو بنایا, بارش برسائی, گرمی تھی, سردی تھی, ہر موسم کا لطف دیا رب العالمین نے. اور ہمارا جسم ایسا بنایا کہ انسانی جسم وہ واحد ہے جو کسی بھی موسم میں آدمی کو لے جا کر کے ڈالا جائے وہ اپنے آپ کو مینٹین کر لیتا ہے. اللہ نے ایسا جسم دیا. غور کرتے جائیے, اللہ رب العالمین نے صرف پھلوں کی جو نعمتیں دی اور اس میں جو ذائقہ ہے ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. کھانے کی نعمتوں نے اللہ تعالیٰ نے ایسا پانی دیا جس کا نہ کوئی رنگ ہے نہ کچھ ہے, لیکن ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا اس سے بہتر مشروب نہیں ہے. آپ غور کرتے جائیے, ہر چیز نعمت. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کا ڈیل ڈول اتنا عجیب ہوتا ہے کہ نارمل کپڑا بھی اس کو پہنے قیمتی سے قیمتی, لیکن بدن ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر بیٹھتا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈیل ڈول دیا کہ کیسا بھی کپڑا سلا لیا جائے بالکل فٹ. یہ ساری چیزیں آدمی غور کرے, اور یہ تو شکر ادا کرنے والی چیزیں ہیں. لیکن اتنی ساری نعمتیں ملنے کے بعد آدمی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں, دن بھر آدمی محنت مزدوری کرنے والا بھی اگر غور کرے تو صبح اٹھتا ہے, شام تک کے کام کر کے واپس آتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نہ اس کو پیٹ چلا, نہ اس کو بخار چڑھا, نہ وہ بیمار پڑا, نہ پاس پڑوس میں میت ہوئی, نہ اس کے لڑکے کا کوئی مسئلہ ہوا, نہ اس کی بیوی کا کوئی مسئلہ ہوا, نہ کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا. یہ ساری چیزیں رکاوٹ بن سکتی تھی, لیکن کسی رکاوٹ کو کوئی چیز اس کے رزق سے روکی نہیں. وہ کم زیادہ جتنا بھی ہے آسانی سے گیا, صحت مند تھا اور ویسے ہی صحت مند لوٹ کر آیا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اب دیکھیے جتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہے, ان نعمتوں میں ہر کوئی ذاتی چاہتا ہے. گھر ہے کشادہ اور پکا مستہ چاہتا ہے, مال ہے زیادہ چاہتا ہے, صحت ہے بھرپور چاہتا ہے, عزت ہے بھرپور چاہتا ہے, ہر چیز میں ذاتی چاہتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا فارمولہ بیان کیا ہے کہ اس کو استعمال تو کرے ایک مرتبہ. اللہ نے ارشاد فرمایا, جب تمہارے پروردگار نے اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا, بتا دیا, اگر تم شکر گزاری کرو تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا. جتنا شکر گزاری آدمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مال کو اتنا زیادہ بڑھائے گا. جس چیز کو بھی بڑھانا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ نے بتا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز اپنی کتاب میں بیان فرمائی, جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اللہ رب العالمین سے سچا وعدہ کرنے والا کوئی نہیں, سچا. دوسری جگہ ہے قرآن میں, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بايعتم به وذلک هو الفوز العظیم. اللہ سے زیادہ بہتر کوئی ہے, سچا کوئی ہے, پکا. اگر اللہ نے کہا ہے تو ملنا ہی ملنا ہے. تو ہر چیز کی زیادتی ہمیں چاہیے, تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسان چیز بنا دی ہے. اب شکر گزار مومن اور نیک لوگ ہوتے ہیں, اور اگر یہ نہ کرے تو کیا ہوگا, اس کا نقصان. خاموش رہے آدمی, زندگی گزارتا رہے, پریشانیوں کے جھمیلے میں زندگی گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا, اور اگر ناشکری کرو یہ تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے. اگر شکر گزاری نہیں کرو گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی, یا تو دنیا میں آئے گی یا تو آخرت میں آئے گی, لیکن اللہ کی بہرحال پکڑ آئے گی. اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ کم ہوگی, یہ بنیاد ہے. اللہ رب العالمین ناشکری پر ناراض ہوتا ہے اور شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. ایک بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح بخاری کتاب الخسوف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا, اور خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا, لمبا خطبہ, اس میں آپ نے ارشاد فرمایا آخر میں کہ میں عورتوں کو زیادہ جہنم میں دیکھتا ہوں. اور اس کی وجہ اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا, وہ ناشکری کرتے. شوہر ان کے ساتھ کتنا بھی اچھا کر لے, کتنا بھی, ایک چیز میں اگر کمی ہوگی, کیا ملا مجھ کو آج تک کہ تمہارے ساتھ کیا کیا میرا, یہ فکس ملا ہے. یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے. 1400 سال پہلے کی بھی عورت ویسی تھی اور آج کی بھی ویسی ہے. جو شادی شدہ ہے ان سے پوچھئے بالکل صاف, جو ہاں یہ ہوا ہے میرے ساتھ. تو کس کی وجہ سے جہنم میں, کس کی وجہ سے, ناشکری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, دیکھو بڑی پیاری بات.
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ خوبیوں پر جب آدمی نظر ڈالتا ہے نا تو چیزیں اچھی لگتی ہیں، اور خامیوں پر نظر ڈالتا ہے تو نفرت، غصہ، جھنجھلاہٹ کی آتی ہے، تلخی ہوتی ہے۔ ایک حدیث پڑھ جائے گی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر ڈالو، وہ تمہیں بھلی لگنے لگے۔ کسی بھی چیز کی خوبی پر نظر ڈالو، ہمارے اندر کتنی خوبی آپ دیکھو تو ان چیزوں کو مت دیکھو جو کسی اور کو ملی ہے، ہم کو جو ملی ہے، لاکھوں کروڑوں کی دولت ہے، اولاد سے محروم ہے، لاکھوں کروڑوں کی دولت ہے، صحت سے محروم ہے، لاکھوں کروڑوں کی دولت ہے، رشتے دار کوئی نہیں ہے، اکیلا گھر کا تھا بیٹا، اب سارے ماں باپ رخصت ہو گئے، اب کوئی بچہ ہی نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں کی دولت ہے، لیکن گلی والے بھی پسند نہیں کرتے، گاؤں کی تو بات جانے تو عزت نہیں ہے کہیں، لاکھوں کروڑوں کی دولت ہے، مخلص دوستوں سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کیا نعمتیں دی، اگر آدمی غور کرے صحیح انداز میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بڑا اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، بڑی زبردست چیز، اور یہ کافروں میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ساری نعمتیں عطا کرنے والے رب کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وقال موسیٰ ان تکفروا وانتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، موسیٰ نے کہا اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ تمہاری تعریف کی اس کی پرواہ نہیں کہ تم شکر گزاری کرو، اور تعریف جتنے بھی جاندار ہیں اس دنیا میں، سورج طلوع اور غروب کے وقت تو اللہ رب العالمین کی جناب میں سجدہ ریز ہوتی ہے، یہ درخت، یہ چرندے، یہ پرندے اللہ رب العالمین کی تسبیح و توحید بیان کرتے ہیں، اس کی بڑائی اور کبریائی۔ اتنے فرشتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے فرشتوں سے، اور ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہماری ضرورت ہے نہیں، یہ تو اللہ کا انعام کہ اب ہم کرنے لگے تو اس کے بدلے میں اللہ ایسی جنت دے گا جس کے تصور نہیں کر سکتے، یہ اس کا انعام ہے۔ پھر اس مشہور حدیث کو یاد کریے کہ ناشکری کرے بھی تو اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کے نبی نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، لمبی روایت ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے، روایت کے الفاظ ہیں حدیث قدسی کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندو تم سب گمراہ تھے، میں نے ہدایت دی، تم سب بھوکے ہو، میں ہوں تم کو کھانا کھلاتا ہوں، تم سب ننگے تھے، میں ہوں تم کو کپڑے پہناتا ہوں، ہم دنیا میں آئے اسی طرح۔ اگر روئے زمین کے سب سے بہترین انسان کی طرح ہو جاؤ تو میری سلطنت میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، اور دنیا کا سب سے بدترین مجرم جو ہے اس کی طرح ہو جاؤ تو میری سلطنت میں کوئی زیادتی نہیں، کوئی کمی نہیں کر سکتی، نہ وہاں زیادتی کر سکتے ہیں نیک بن جاؤ تو، اور برے بن جاؤ تو کمی نہیں کر سکتے۔ اور ساری دنیا کے انسان اپنے اپنے سوال کو ایک میدان میں جمع ہو کر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اپنے مطالبات، اپنی خواہشیں پوری پیش کریں، تو اللہ تعالیٰ سب کی خواہشوں کو پورا کر دے ہوئے تو اس کے خزانے میں صرف اتنی کمی ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالے تو کتنا پانی کا محسوس بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئی، یعنی قوم نوح کی، عاد اور سمود کی، اور اس کے بعد والوں کی جنہیں اللہ کے سوا، جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ مشرکین مکہ سے خطاب اور عوام لوگوں سے، کیونکہ قرآن نے سب بیان کر دیا ہے، مختلف ادوار کے واقعات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ یہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، کیا ہوا؟ اللہ کی ناشکری کی، انہوں نے اللہ کے نبیوں کی بتائی ہوئی تعلیمات کی مخالفت کی، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، نتیجہ یہ ہوا صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، زمین میں گھوم پھر کر دیکھو اللہ نے جھوٹوں کا، مجرمین کا کیا حال کیا ہے۔
ان کے قافلے گزرتے تھے ان علاقوں سے جہاں قوم عاد و سمود کی بستیاں آباد تھی. ان پہاڑیوں کو وہ دیکھتے, ان کے نسلوں میں یہ واقعات مشہور تھے. اور وہ لوگ جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, بہت ساری قومیں ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ہم نے ہر قریے, ہر علاقے, ہر قبیلے میں ڈرانے والا, سمجھانے والا, ہدایت کی باتیں بتانے والا بھیجا. لیکن کچھ کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بیان فرمایا, کچھ احادیث میں بقیہ کا تذکرہ نہیں. اس لیے اس پر اندازہ بھی نہیں لگانا چاہیے کہ فلاں فلاں رسول, کیونکہ اگر کسی کے بارے میں ہم رسول نہیں ہیں اور بول دیے تو اللہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے. اور بالیقین کسی کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو ہم کو سکوت اختیار کرنا ہے, کیونکہ ہم سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا. لیکن اگر نہیں معلوم یقینی, اور یقینی صرف جن کے بارے میں بیان کیا گیا ان کے بارے میں بول سکتے, بہت احتیاط کرنا چاہیے. منکرین حدیث کا ایک طبقہ ہے جو مختلف گزرے ہوئے مصلحین کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی رسول ہو, اور پھر تانے بانے ملاتا ہے. ہماری ایک سے گفتگو تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ان کا بھی توحید کا پیغام تھا. تو میں نے کہا بھائی ابھی جلدی وفات ہوئی ہے, شیٹی کے جو سائیں بابا ہے, عبد الرحمان نام تھا ان کا, وہ کہتے ہیں سب کا مالک ایک. 2000 سال بعد ان کو بھی نبی ہو. تو ایسی تعلیمات, یہ تو فطرت ہے توحید. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, بعد میں اس کے والدین اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں. یہ فطرت ہے. ایک آدمی جب پریشان ہوتا ہے, کسی بھی مذہب کا ماننے والا, کیا کہتا ہے, وہ نیلگو آسمان والا, نیلی چھتری والا, وہ جو اوپر بیٹھا, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. ہم کو ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم لوگ ایک ملک میں, خلیجی ملک میں تھا, تو کہتا ہے جب میں پریشان ہوا تو میرا تو کوئی معبود وہاں تھا ہی نہیں, اب کیا کریں. پھر اس نے جا کر کے وضو کیا اور مسجد میں دعا مانگی جا کر کے, اور اللہ نے اس کا معاملہ پورا کر دیا, حل کر دیا. تو یہ فطرت میں ہے یہ. اور اسی کو اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوی, رحمان عرش پر مستوی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہر جگہ ایک لونڈی کو لایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لمبا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے, کیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے؟ کہا اللہ کہاں ہے؟ کہا آسمانوں. ایک لونڈی بھی جانتی تھی. آج ہمارے یہاں لوگ یہ بحث نکال رہے ہیں. ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا پیچھے, ناندیڑ میں ایک عالم ہے, کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. اب جب انہوں نے یہ کہا اللہ ہر جگہ ہے تو کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا ہر جگہ؟ تو بولے ہاں. تو بولے مندروں میں جو بت ہے اس میں بھی اللہ ہے؟ تو بولے ہاں. استغفر اللہ, یہ اخبار میں چھپی تھی یہ خبر. جذباتی ہو گئے وہ. اب غور کرو نا, شراب خانوں میں, جوئے کے اڈے میں, کہاں کہاں آپ بول رہے ہیں. اللہ بالعلم اور بالقدرت ہر جگہ ہے, اللہ رب العالمین. اور خود اللہ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوی. الگ الگ باتیں نہیں ہوگی. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الاستواء معلوم, ہم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, والکیفیت مجہول, اور اللہ کا اس کیفیت کیا ہے ہم کو نہیں معلوم. والسؤال عنہ بدعہ, اور اس پر سوال کرنا بدعت ہے. اب اللہ کے نبی کے سامنے وہ لونڈی کہہ رہی ہے, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال غلط ہوتا جواب تو آپ یہ کہتے, تو کیسے یہ کہہ رہی ہے, وہ تو ہر جگہ. اتنی چھوٹی بات نہیں سمجھ میں آئی لوگوں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان کے رسول ان کے پاس معجزے لائے, لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا ہے ہم اس کے منکر ہیں. دیکھیے حق میں جو رکاوٹیں بنتی ہے یہ کیسی کیسی ہوتی ہے. ان لوگوں نے انکار کیا. دیکھیے کئی معنی اس کا بیان کیا ہے. ایک تو یہ کہ منہ پر ہاتھ رکھ لینا, جیسے ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے, ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں. ایک معنی یہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنی انگلیوں سے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہو, ان کا پیغام مت مان, اس کی تائید مت کرو. ایک معنی تو یہ کہ ہنسی مذاق اڑانے کے حساب سے آدمی منہ پر ہاتھ مار لیتا ہے. ایک معنی یہ بیان کیا کہ اپنے ہاتھ رسولے کے منہ پر رکھ کر کہا خاموش ہو.
ایک بطور غضب کے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں لے لیے چباتا ہے جیسے آدمی غصے میں، یہ جھلا کر کے مختلف معنی بیان کیے ہیں. یہ رکاوٹ سننا نہیں ہے. جیسے بعض لوگ ہمارے یہاں جاہل لوگ کہتے ہیں نہیں میں بہت زیادہ اس میں نہیں پڑھتا، نہیں تو گمراہ ہو جاؤں گا، نہیں تو یہ ہو جاؤں گا وہ ہو جاؤں گا، کہتے ہیں نا جاہل لوگ، یہ وہی ہے سننے سے رک جانا. حالانکہ اللہ کے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی تو کیا ہوا تھا؟ سورہ زوا پڑھیے، بسوا ووجدک ضالا فہدی، ہم نے تجھ کو اپنے راستے میں سرگرداں پایا. کیوں پیدا کیا گیا؟ کس نے پیدا کیا؟ میری حیات کا مقصد کیا ہے؟ آپ بڑا غور و فکر کرتے ہیں. آپ سے کبھی شرک نہیں ہوا، آپ سے کوئی گناہ کا کام نہیں ہوا، اللہ نے پاک رکھا. غار ہرا میں جا کر یہی غور کرتے تھے. اللہ نے کہا ووجدک ضالا فہدی، ہم نے ہدایت دی، اور ہدایت نبوت سب کے لیے ہادی بنا کر بھیج دی. حضرت سلمان پارسی تحقیق کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے. حضرت عمر بن خطاب کہاں ہے وہ آیتیں؟ تلاوت کرتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں. حضرت طفیل بن عمرو دوسی آیتیں سنی اور ایمان لے آئے. اس کے بعد پورے قبیلے کے لوگوں کو دعوت دی، وہ بھی ایمان لے آئے. صاف طور سے کیا کہا مشرکین نے؟ ہم اس کے منکر ہیں، یہ نبی کے مخالفین. نہیں ہم یہ نہیں مانتے یہ سب صاف طور سے انکار کیا. نبی کی کوئی بات، اللہ کا کلام، کوئی اللہ کی حدیث، اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے اس کے بعد نہ ماننا الگ الگ انداز، عمل نہیں کرنا یہ ایک طریقہ. سیدھا انکار کر دینا نہیں یہ نہیں مانتا، اس کے بالکل خلاف الگ الگ طریقے سے، یہ سب انکار میں داخل ہے. جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں اس میں بڑا بھاری شبہ ہے، اس میں شک ہے، یقین نہیں ہے. یقین تو وہ جو ہماری گمراہی ہے اس کے اوپر ہے، جبکہ یقین کی چیز یہ ہے کہ یہ کائنات کے خالق نے بھیجا اور تم اسی کا شریک بناتے ہو. قالت رسلهم فی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. ان کے رسولوں نے انہیں کہا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، کوئی ہے جس کو تم پکارتے تھے آسمان پیدا کرنے والا، زمین پیدا کرنے والا، ایسا کچھ گزرا ہے؟ کسی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کی. اور اللہ نے بار بار یہ دلیل پیش کی. کسی نے جتنے بھی ولایت، مجذوبیت، قطبیت کسی بھی جگہ پائے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں زمین یا آسمان کا پیدا کرنے والا ہوں، ذرے کا بھی پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رسولوں نے کہا جو آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے، اپنی طرف کیوں بلا رہا ہے؟ اس کی فرما برداری کرو تاکہ تمہارے گناہ معاف فرما دے وے، تمہاری بخشش کر دے وے. اس لیے کوئی اور ہے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ ارے حساب لینے والا مالک یوم الدین اکیلا اللہ ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے اور نیکیوں کو دینے والا کوئی کیسے رہے گا؟ اور اسی پر سارا اجر ملنے والا ہے. دنیا کے اندر وہ نیک ہے جس کی نیکیاں قبول کی جائے اور جس کے اعمال قابل قبول ہوں، اور آخرت میں اس کا اجر ملے گا. اب وہ دینے لینے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ. تو اس کو چھوڑ کر کہیں اور کیوں جا رہے ہو؟ اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے، قیامت تک. اللہ تعالیٰ نے کہا ایک مقررہ وقت تک یہ مہلت دے رہا ہوں. زندگی میں مہلت ہے تو یہ مہلت اللہ کی دی ہوئی یا بندوں کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے. ورنہ وہ بندے پیدا نہیں ہوئے تھے اور اس سے پہلے مجرمین اور گنہگار گزر چکے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر انہوں نے دوسرا جواب اشکال کیا پیش کیا؟ انہوں نے کہا تم تو ہم جیسے انسان ہو، اپنے جیسا آدمی. ارے نور ہونا چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے. ان کے حلق سے یہ بات نہیں کرتی. جیسے آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں نہیں نور ہے، بشر نہیں. کیا کہا انہوں نے کہا تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو. یہ کفار و مشرکین کو بھی سمجھ میں آ گئی، لیکن بہت سے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو یہ بات عقل میں نہیں. اور یہ ان کے درمیان تھے. تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، اس سے رک جائے ہم.
बाप दादा से चला आ रहा है, इसको छोड़ देवे। हालांकि उसकी कोई दलील कुरान और हदीस में नहीं, अल्लाह ने अपने कलाम में नहीं उतारी, अल्लाह के नबी ने हदीस में नहीं बयान किया, लेकिन उसको छोड़ना ही तो सबसे बड़ा मसला था। वो नहीं छोड़ सकते थे, दीन छोड़ दिया। क्या कहते हैं, हमारे बाप दादा करते आए हैं, ये नहीं कहा नबी करते आए हैं, ये नहीं कहा अल्लाह के किताब में है, ये नहीं कहा इसी की तालीम अल्लाह ताला ने भेजी है, नहीं कहा। ये बाप दादा का दीन जो है वो नहीं चलेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ये तुम्हारे बाप दादा ने ये नाम बना लिया है, अस्मान सम्मयतमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, इसकी कोई दलील अल्लाह ने नहीं उतारी है। जितने भी माबूदाने बातें, जितने भी गैरुल्लाह को पुकारा जाता है, चाहे कितना भी बड़ा वली हो, उसकी कोई दलील अल्लाह ने नहीं उतारी। यह शिर्क है, कभी नबी ने इसकी दावत नहीं दी। अच्छा, तो हमारे सामने कोई खुली दलील पेश करो। अब आखिरी चीज, कोई मौजिज़ा, कोई दलील पेश करो। ये अंबिया से मुतालबा करते थे। अब मुतालबा ये नहीं रहता था कि सिर्फ दलील का, बल्कि वो जो चाहते थे वो अल्लाह ने सारी नेमतें दी, उसने पैदा किया, उसके अहकामात को मानने के लिए अब दलील चाहिए। तुम खुद अल्लाह के एक होने की दलील, इस कायनात के तन तनहा खालिक व मालिक होने की दलील, इंसान खुद अक्ली तौर पे भी आदमी गौर करे तो ये बात समझ में आती है। उसके बाद वो कहते हैं कि मौजिज़ा, इसका आगे जवाब आएगा मौजिज़े का अगली आयत में इंशाअल्लाह नज़ीज़, आइंदा हफ्ते के दर्स में। तो ये हक के जो रुकावटें हैं क्या है, एक तो ये कि उन दलीलों के साथ दावत देने वाले नबी की बात को ना माना जाए, तस्लीम मत करो, सुनने मत दो, खामोशी इख्तियार करो, कान या मुंह सब बंद करो। कान से सुनता है और मुंह से आदमी बोलता है, खामोशी इख्तियार करो, या उन लोगों का मुंह बंद कर दो ताकत के जरिए। दूसरी चीज, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करने वाला है, कोई माफ करने वाला नहीं, सजा देने वाला है, कोई और सजा देने वाला नहीं। तीसरा इश्काल, हमारे जैसा इंसान, ये उनके अपने इश्कालात हैं। अब इंसानों ही के लिए जब दीन आया है तो इंसान के साथ नहीं आएगा तो फिर किसी और के जरिए आएगा। फरिश्ता रहेगा, तुम बोलोगे इसको तो भूख भी नहीं लगती है, इसकी तो बीवी भी नहीं है, इसके बच्चे भी नहीं है, कैसे इसकी इत्तेबा करे। हमारे जैसा इंसान होता जिसको भूख लगे, नींद लगे, दर्द हो, बीवी हो, बच्चे हो, सारे मसाइल हमारे अगर रहेंगे वो करके बताए तो फिर ये एतराज करते। लेकिन अकल से पैदल लोग, मुशरिकीन ने कहा और आज के दौर में भी लोग कहते हैं कि नो, इंसानों में सबसे अफजल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इंसान से जब आपने निकाल लिया तो अफजलियत कहाँ रह गई, कहाँ रह गई अफजलियत। अल्लाह ताला से उन्होंने इतराज किया। फिर एक और चीज, बाप दादा का तरीका छोड़ देवे तो बड़ा मुश्किल मरहला है, मामूली चीज नहीं है। देखो बड़ी अजीब बात, अबू तालिब का जब आखिर वक्त आया, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह कहते हैं कि आज के दौर के बहुत सारे मुसलमानों से ज्यादा अबू जहल इस्लाम को समझता था, और दलील उन्होंने इतनी प्यारी दी है कि जब अबू तालिब का आखिर वक्त आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश कि आप ईमान ले आए, बड़ी मुसलमानों की और अल्लाह के नबी की हिमायत में उन्होंने कुर्बानी दी, हमेशा चट्टान की तरह खड़े रहे। उनका रोब दबदबा, उनकी इज्जत की वजह से मुशरिकीन बहुत सारे इक़दाम करने से झिझकते थे, लेकिन ईमान नहीं लाए। और अल्लाह के नबी सबके बारे में लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, सबके लिए वो तो बड़े हरीस थे अल्लाह के नबी। आप कहते हैं मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के तुमको जहन्नम से बचा रहा हूँ और तुम हो तो उसमें गिरे जा रहे, हर कोई मुसलमान हो जाए। खैर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर वक्त था, कहा चाचा कलमा पढ़ लीजिए, मैं अल्लाह के जनाब में गवाही दूंगा कि रब्बुल आलमीन तेरी तौहीद का इतराफ किया, इकरार किया मेरे सामने। अबू जहल एक अजीब गरीब जुमला कहता है, उससे कलमा पढ़ने से रोकने की बात नहीं, वो कहता है अबू तालिब क्या बाप दादा का दीन छोड़ दोगे?
اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو جہل جانتا تھا کلمہ پڑھنے کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو اب صرف وہ محمد الرسول اللہ کی چلے گی، بات دادا کی نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد۔ اور آج ہمارے یہاں کلمہ پڑھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ باپ دادا کی چلے گی۔ ابو جہل کہتا ہے کلمہ پڑھ لو گے تو گئے باپ دادا، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی باپ دادا کو پکڑیں گے۔ ابو جہل زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی، قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے باپ دادا کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، چاہے ان کے باپ عقل سے پیدل اور ہدایت سے دور، اور عقل سے پیدل اور ہدایت سے دور ہی رہتے ہیں جب گمراہی بتاتے ہیں۔ اگر عقل سے پیدل اور ہدایت والے رہیں، عقل سے پیدل نہ ہو، عقل مند ہو اور ہدایت والے رہیں تو وہ قرآن و حدیث بتائیں گے، اپنا طریقہ تھوڑی بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی طے کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین راہ ہدایت کی جتنی رکاوٹیں ہیں رب العالمین ان تمام رکاوٹوں سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ اے اللہ تیرا شکر گزار بندہ بنا رب العالمین، رب العالمین نعمتیں عطا فرما رب العالمین، نا شکری سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔